الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس مرتبہ بہت بڑے وقفے کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ سفر در سفر پیش آتے گئے اور ایک سفر ایسا پیش آیا، طویل سفر تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو بھی اس کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ ویسے بھی میرا معمول یہ رہا ہے، جب کسی بڑے سفر میں جانا ہوا کرتا ہے تو اس کے بارے میں تاثرات بیان کیا کرتا ہوں۔ ہمارا جانا ہوا ازبکستان، وہی ملک جو روس کے قبضے میں رہا 70 سال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وطن، ان کا مدفن، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن، ان کا مدفن، شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا وطن، ان کا مدفن، اور کیا کیا نام ہیں بزرگان کے، ائمہ حدیث کے، ائمہ تفسیر کے، متکلمین کے، مفسرین کے، اور جغرافیہ کے ماہرین کے، فلکیات کے ماہرین کے۔ اس سرزمین نے کیسے کیسے انسان پیدا کیے تھے، کیسے کیسی شخصیتیں پیدا کی تھیں۔ عالم اسلام کا بہت بڑا سرمایہ ہے، تاریخ اسلام کا بہت بڑا سرمایہ۔ بخارا، سمرقند، تاشقند، ترمذ، خوارزم، سارے ائمہ حدیث جگہ جگہ پر تشریف فرما ہیں، اور ان کی برکات نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ کئی ممالک ہیں، ایشیا، وسط ایشیا کے ممالک کہلاتے ہیں: کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، قزاقستان۔ یہ سارے ممالک پر روس نے، کمیونسٹ حکومت نے روس کی قبضہ کر لیا تھا۔ بہت خونی داستان ہے مسلمانوں کی، اس وقت کیا کیا مقابلے کیے مسلمانوں نے، اور علماء کرام نے کیا کیا قربانیاں دی۔ وہ مظالم برداشت کرتے رہے، طرح طرح کے ہیلے حوالے کر کے انہوں نے قبضہ کیا ان ممالک پر۔ اور صرف یہی نہیں، یورپ کے بھی کئی ممالک، مسلم ممالک پر قبضہ کیا تھا۔ 29 مسلم ممالک پر روس نے قبضہ کیا، 29 مسلم ممالک پر۔ اور قبضہ ایسا کیا، فتح تو کرنے والے کرتے رہے ہیں، تاریخ دنیا کی رہی ہے، لیکن یہ ایسا خوفناک قبضہ تھا کہ 29 ان ممالک کو دنیا سے ایسا کاٹ دیا گیا کہ دنیا کو ان کی خبر نہ رہی، ان کو دنیا کی خبر نہ رہی۔ بالکل جیسے
ڈھانپ دیا جاتا ہے، ڈھانپ دیا گیا۔ ہم نقشوں میں، میپ میں دیکھا کرتے تھے تاجکستان ہے یا مسلمانوں کا ملک ہے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا مسلمانوں کا، یہ ازبکستان ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، کسی کو کسی کی کچھ خبر نہیں۔ اور قرآن کریم پر کی تبعات پر پابندی، پڑھنے پر پابندی، نمازوں پر پابندی، اذان پر پابندی۔ جب یہ آزاد ہوا ہے تو پھر ہمیں ساری تفصیلات وہاں کے لوگوں نے بتلائی کہ ہم پر کیا قیامت گزری تھی۔ لیکن حیرت ناک بات آپ دیکھیں، یہ اسلام کا معجزہ ہے۔ اسی ڈھکے ہوئے عالم میں، ان ممالک میں تعلیم مدرسوں کی جاری رہی، خفیہ طور پر۔ اگر کبھی معلوم ہو جائے کسی کو، حکومت کو ذرا سا پتہ چل جائے کہ اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کو دردناک سزائیں دی جاتی تھی۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا اسی زمانے میں جب آزاد ہوا، اس وقت بھی ہم گئے تھے، کہ میں نے ایک مرتبہ اذان دے دی تھی تو 6 سال قید ہوئی مجھے۔ یہ قرآن کے نسخے نہیں تھے، کتابیں نہیں تھیں، پرانے نسخوں کو وہاں کے مسلمانوں نے، علماء نے محفوظ رکھا۔ مدرسوں کو، مسجدوں کو سنیما گھر بنا دیا گیا تھا، مارکیٹوں میں کی شکل دے دی گئی تھی، خفیہ طور پر گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک صاحب نے بتایا تھا ہمیں کہ ہمیں ڈیوٹی لگا عالم تھے بڑے، ہماری ڈیوٹی لگا رکھی تھی زراعت کے کاموں میں، کھیتی باڑی کے کام میں۔ دوپہر کے وقفے میں گھر آتا تھا تو وقفے کھانے کے بہانے سے میں آتا تھا تو یہاں کر ظہر کی نماز پڑھ لیتا تھا۔ ان کو کچھ کنفن لگ گئی، انہوں نے CID مقرر کی اور ایک مرتبہ انہوں نے جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ لگا لیا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، پھر کیا کیا سزائیں ان کو دی گئی۔ یہ حالت تھی، مگر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ کس طرح کیا کیا؟ ہر محلے میں تقریباً کوئی ایک حجرہ تہ خانے میں بنا دیا جاتا تھا، اور وہاں اس محلے کے کچھ لوگ آ کر سبق پڑھ لیا کرتے تھے۔ جو عالم زندہ تھے، کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، جو حافظ تھا وہ قرآن سکھاتا تھا، جو عالم تھا وہ علم دین سکھاتا تھا، جو کچھ اس کے پاس تھا سبق دیتا تھا۔ حجروں کی تعلیم مشہور ہے، یہ آج بھی یہ لفظ مشہور ہے، حجروں کی تعلیم، کہ ہم نے حجروں میں پڑھا ہے۔ 70 سال اس حالت میں گزارے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھا نہیں سکتے۔ ان کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تو خوفناک سزائیں دیتے تھے۔ جب ڈھکنا اٹھایا گیا ان 29 ممالک سے، اندر سے حافظ بھی نکلے، قاری بھی نکلے، الحمدللہ انہیں حجروں کی تعلیم کی بدولت۔ یہ حجروں والی تعلیم ہے۔ جب یہ آزاد ہو گیا تو ہم فوراً گئے تھے اس زمانے میں۔ اس زمانے میں ہم صرف بخارا، سمرقند اور تاشقند گئے تھے۔ اس مرتبہ ترمذ اور خوارزم بھی جانا ہوا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن، اور خوارزم بڑے بڑے جلیل القدر علماء کا مرکز۔ اب جو جانا ہوا، ہاں، تو جب یہ آزاد ہوا تو ہم نے ان لوگوں کو تمنا ہوئی کہ ہمارے علم حاصل کریں اور یہاں پاکستان آئیں، ہندوستان آئیں۔ ہم نے بھی ان کو ترغیب دی، چنانچہ وہاں کے طلباء آنے شروع ہوئے، اکا دکا آئے۔ اب بھی ہیں ایک دو، کرغیزستان کے، تاجکستان کے، ازبکستان کے، آتے رہے طلباء۔ ایک طالب علم آیا اور شاید وہ میری یہ تقریر سن بھی رہا ہوگا، ازبکستان میں ہماری وہ تقریریں سنتے رہتے ہیں، آن لائن جو ہوتی ہے نشر۔ نام لوں گا ان کا تو اچھا ہے، مولوی حکمت اللہ،
یہاں 4 سال انہوں نے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی. وہ سیکھنے کے لیے آیا تھا. ذہین، اچھا وہاں کے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں، پرامن ہوتے ہیں، لڑنے لڑانے والے نہیں ہوتے. لیکن جہاد کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی پیچھے نہیں رہتے. وہ یہاں پڑھتا تھا اور صبح کو فجر کی نماز کے بعد میرا معمول ہے گھوما کرتا ہوں، تھوڑا سا دارالعلوم کے اندر گھومتا ہوں. وہ میرے ساتھ گھومتا تھا. 4 سال اس نے اسی معمول کے ساتھ، پابندی کے ساتھ یہ عمل کیا، جاری رکھا. پڑھتا بھی تھا کتابیں، دارالعلوم میں باقاعدہ داخلہ تھا، اور فجر کے بعد ذہین تھا. ایک فکر لے کر آیا تھا وہ کہ اس ملک میں، اپنے وطن میں مجھے کیا کرنا ہے. مجھ سے بیعت بھی ہو گیا تھا، چلا گیا فارغ التحصیل ہو کر. مہینے میں 1 مرتبہ فون آ جاتا تھا، کیا کر رہے ہو؟ کہ میں تجارت، دکان کھول دی ہے. مگر دکان تو کھول لی تھی، مگر وہ دکان بھی کارآمد ہوتی تھی. رفتہ رفتہ اپنے تعلقات بڑھائے، اور مسجدوں میں جب جانے کی کچھ پابندیاں کم ہوئیں تو مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنے لگے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے جانے لگے. اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ اپنے تعلقات بڑھتا، تجارت بھی اور تھوڑی تھوڑی تعلیم و تلقین بھی خفیہ طور پر. اب جو ہم گئے، مولانا تقی عثمانی صاحب گئے مجھ سے کچھ پہلے. انہوں نے بتایا کہ وہاں مولوی حکمت اللہ نے تو بڑا کام کر رکھا ہے، بہت بڑا کام پھیلا رکھا ہے پورے ملک میں. مجھے کچھ پہلے سے اندازہ تھا مگر تفصیل نہیں معلوم تھی. اب جو جا کر دیکھا، اللہ کے فضل و کرم سے ایک آدمی نے کیا کام وہاں کیا ہے دیکھنے کے قابل ہے. پورے ملک میں اس نے کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کے گھر، مدرسہ تو اب بھی نہیں تھا، گھروں پر جا کر خفیہ طور پر سبق پڑھاتا تھا. اب بھی، اب حجرے نہیں تھے، گھر تھے، اتنا فرق ہو گیا، زیر زمین نہیں تھے. اور یہاں سے اس نے علماء تیار کرنے شروع کیے. اب جو ہم گئے ہیں، اب ان کا بہت اصرار تھا کہ آپ آ جائیں. اس مرتبہ پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی، مگر اب تقریباً 1-1.5 سال سے وہاں کا جو نئے سربراہ حکومت آئے ہیں، شوکت میر ضیائی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مسلمان آدمی ہے، اور اس نے کچھ دینی کام شروع کیے، اس سے لوگوں کو کچھ حوصلے بڑھے. تو ہمارے اگر کبھی اصرار ہوا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم چلے گئے. 2 ہفتے ہم نے وہاں گزارے، ان تمام شہروں میں گئے، تمام مقامات، بزرگوں کے مزارات پر حاضری ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی. جب وہاں حاضری ہوئی تو وہاں کے مفتی اعظم جو ہیں سرکاری طور پر، ان کو اطلاع ملی کہ میں آنے والا ہوں، تو وہ باقاعدہ سفر کر کے وہاں پہنچے اور مجھ سے ملاقات بھی کی. اب بھی ان کا پیغام فون پر آیا ہے. اب نئی حکومت نے مسجدیں بھی بنانی شروع کی ہیں، اور شاندار مسجدیں بنائی ہیں. علامہ زمخشری اور نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جو وطن تھا، وہاں شاندار مسجد بنائی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ترمذی میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اب مسجدیں بنا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہمارے دارالعلوم کا جو فاضل تھا، اس نے 30 علماء تیار کیے جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، مختلف شہروں میں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، سبق نہیں پڑھا سکتے، ابھی تک وہاں مدرسے نہیں تھے، اب بھی نہیں سبق باقاعدہ پڑھا سکتے. اب کچھ آزادی شروع ہوئی ہے. کیا کرتے، تجارت کرتے. اور وہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی برکتیں دی کہ ان میں کروڑ پتی بھی ہیں، لکھ پتی بھی ہیں، بڑے بڑے صنعت کار بھی ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے پروفیسر بھی ہیں، اور عالم دین بھی جتنا ہو سکے وہ کر لیا ہے، جہاں تک کہ انہوں تعلیم حاصل کر سکتی تھی. اب جو ہم وہاں پہنچے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب پیاسے ہیں بے تحاشا.
وہ پورے ملک کے وہ علماء ہر وقت ہم تقریباً ہمارے ساتھ تھے. روزانہ تاشقند سے صبح کو ہوائی جہاز سے لے جایا جاتا ہمیں. آج بخارا پہنچے، 2 راتیں وہاں گزاری، پھر یہاں آ گئے، رات یہاں ایک گزار کر پھر اگلے دن ترمذ چلے گئے، اس سے یہاں کر 1 رات گزار کر پھر اس کے بعد خوارزم چلے گئے، اور سب جگہ جانا ہوا، خرطن، بخارا، الحمدللہ. تو حیرت ہوتی تھی کہ کیسا جذبہ ہے ان تازہ علماء میں. دیکھنے میں وہ تاجر ہے، بڑے بڑے شاندار ان کے مکانات ہیں. ایک خاص بات وہاں کی حکومت نے یہ کر رکھی ہے جو میں نے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہاں ہر ایک آدمی کا اپنا ذاتی مکان ہے. پورے ملک میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا ذاتی مکان نہ ہو. اور زمین حکومت دیتی ہے مفت، بنانے والا خود اپنی مرضی سے بناتا ہے، اپنے خرچے سے بناتا ہے. زمین مفت دیتے، حالانکہ سب سے بڑی قیمتی چیز زمین ہے. الحمدللہ. اچھا خوشحال ملک ہے، وہاں اکثریت معاشی اعتبار سے متوسط درجے کے لوگوں کی ہے، غریب طبقہ بہت کم ہے، عام صحت مند لوگ ہیں. ہم یہاں تو جو بھی آپ کو ملے گا مسافہ کرے گا، کہے گا میرا فلاں آدمی بیمار ہے، دعا کر دیجیے، فلاں کوئی بیماری دعا کر دیجیے، فلاں میرا ویر ہے. ہم سے کسی نے بیماریوں کے لیے دعا کے لیے نہیں کہا، اور جو بھی ملتا تھا کئی مرتبہ دعا کے لیے کہتا تھا. میرا بچہ حفظ کر رہا ہے، اس کو حفظ کرا دیجیے، میرا بچہ کو عالم بنا دیجیے، میرا بیٹا ہے وہ ابھی گود پینے والا ہے، ذرا اس کی آپ فلاں چیز چٹا دیجیے، اس کو فلاں کر دیجیے. کسی نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کوئی آدمی بیمار ہے. جو ہم تو اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں بیماریاں بھی زیادہ نہیں ہیں. الحمدللہ خوشحال ملک بن گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس میں یہ کام کر رہے ہیں، امن و امان کے ساتھ کر رہے ہیں، حکومت کی تائید کر رہے ہیں، حکومت کے دینی کاموں میں بہت تائید کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایک آدمی نے یہ کام کیا. یہ ہے وہ مدرسوں کی کیفیت، یہ ہے وہ مدرسے جو الحمدللہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں. حجرے میں ہوں تب بھی یہ قلعے ہیں دین کی حفاظت کے. ایک ہو تو وہ بھی قلعہ ہے دین کی حفاظت کا. ایک آدمی پڑھ کر گیا وہاں اس نے کیا کام کیا. الحمدللہ ہمارے یہاں دارالعلوم میں ہم طلبہ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کی طرح ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں. ان کے راحت و آرام کا جو بقدر ضروری ہے اس کا انتظام کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. وہ ہمیں ماں باپ کے درجے میں سمجھتے ہیں، وہ ہم ان کو بیٹوں کے بڑے درجے میں سمجھتے ہیں، اس امید پر کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے. ان میں سے پتہ نہیں کون کون حکمت اللہ بن کر نکلے گا اور کہاں کہاں جا کر کیا کیا کام کرے گا. اللہ تعالی ہمارے مدرسوں تمام مدارس کی حفاظت فرمائے. تمام مدارس قلعے ہیں دین کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقے فتح ہوئے تھے، اور پوری فتح اور آگے بعد میں ہوئی، لیکن اس کے اثرات ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ علماء کرام کا زبردست ذخیرہ ہے وہاں. ان کی برکات نمایاں نظر آتی ہوں سرزمین میں، آب و ہوا میں، موسم میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں ان کی برکات ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے، اور وہاں کے اور دوسرے ملکوں کے جو مسلمان ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کو بھی علمی اور دینی ترقیاں عطا فرمائے. اسی پر بات ختم کرتا ہوں. البتہ جہاد کا یہ حج کا موقع ہے، حج کے ہمارے ساتھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، جوق در جوق روانہ ہو رہے ہیں، روزانہ کچھ آج ہی جاتے ہیں. ان سے بھی دل چاہتا ہے تھوڑی بات کچھ ان سے بھی ہو جائے. اور بس مختصر بات یہ کہتا ہوں، اصولی عام طور سے حاجیوں کو جو پریشانی پیش آتی ہے وہ اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ ان کو مسائل معلوم نہیں ہوتے حج کے. ایک عمل ہے حج میں، مثلا حجر اسود کو چھو کر بوسہ دینا بڑی سعادت ہے، لیکن مستحب ہے، واجب نہیں. سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے.
لیکن اس کے اوپر کیا کرتے ہیں لوگ؟ اتنے دھکا پیل کرتے ہیں کہ کتنے گنا کما لیتے ہیں، اس کو بھی دھکا، اس کو بھی دھکا، اس کو بھی دھکا، گرتے بھی ہیں، کتنے پولیس کے لوگ ان کی حفاظت پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہرگز اس میں اصرار نہیں کرنا، جہاں ذرا سا ہجوم ہو یا عورتیں ہوں ان سے ٹکرانے کا اندیشہ ہو، الگ رہیں اور دور ہی سے اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ خلاصہ یہ کہ جو چیز واجب نہیں ہے اس کے اوپر اصرار نہ کریں اور آسانی کو دیکھیں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل نفلی ہے، مثلا یہی بات ہے کہ حرم شریف میں نماز پڑھیں گے مسجد میں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد سے باہر بھی جہاں تک مصفے ہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب مکہ معظمہ میں ملتا ہے، وہاں پڑھیں، دھکا پیل کر کے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، عورتیں مردوں میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ خلاصہ یہ کہ کتاب اچھی طریقے سے پڑھ کر جائیں، وہاں پہنچ کر مطالعے کا وقت نہیں ملتا، یہاں سے پڑھ کر جائیں، علماء سے پوچھ کر جائیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ اور ایک بات یہ، مستحب اور نفلی اعمال اگر نہ کر سکیں پریشان نہ ہوں، واجبات اور فرائض ادا کر دو، سنن مؤکدہ ادا کر دو۔ نفلی عبادتیں نہ کر سکو تو پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں آپ کا وقت گزارنا خود عبادت ہے، جو لمحہ وہاں گزر رہا ہے وہ خود عبادت کا وقت ہے، ایک بات۔ اور دوسری یہ کہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، غیر ضروری کاموں میں نفلی کاموں میں اتنا نہ تھکائیں کہ اس نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر واجب بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ بعض لوگ مستحبات میں بہت کوشش کرتے ہیں، نفلی کاموں میں یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں، نیت تو بہت اچھی ہے لیکن زیادہ کریں گے، بہت زیادہ طواف کریں گے، حد سے زیادہ طواف کریں گے، اپنی طاقت سے زیادہ طواف کریں گے، خدا نخواستہ بیمار نہ پڑ جائیں، اگر بیمار پڑ گئے تو ساتھیوں کے لیے بھی مشکل، آپ کے لیے بھی مشکل، اور پھر آپ کے فرائض بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اعتدال سے کام لیں اور کتابوں کو اچھے طریقے سے مطالعہ کر کے جائیں، اور علماء جو میسر ہوں گروپ میں تو ان علماء سے اپنا رابطہ رکھیں، مسئلے مسائل سے پوچھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہر قدم پر آپ سب حاجی صاحبان کی دستگیری بھی فرمائے اور رہنمائی بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔